بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں درس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابوبکر ہے، اور لقب آپ کا ایک عتیق ہے اور دوسرا صدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار، کہ آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، تو یہ لقب آپ کو حضور کے جانب سے ملا عتیق کا۔ دوسرا لقب آپ کو ملا صدیق کا۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگ اس واقعہ معراج کی تصدیق کس طرح کریں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابوبکر اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صدق کو پیش کیا، ابوبکر نے اس کی تصدیق کی، اور ایک ہی تصدیق نے صدیق اکبر بنا دیا۔ پھر آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا وہ کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا ہے، کچھ نہ کچھ اس نے تحمل کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، لیکن ابوبکر وہ واحد میرے صحابی ہے جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی توقف نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا؟ تو امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں کو اپنے صف میں خصوصیت حاصل ہے، اور چاروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ سابقین اولین میں سے ہے، ابتدائی مسلمانوں میں سے سب میں سبقت لے جانے والے یہ افراد ہے، یہ پورا گروہ ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے اور اسلام کے مخالف لوگ تو ہر دور میں گزرے ہیں، تو اس وقت بھی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی حضرت خدیجہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ اسلام نہیں لائے گی تو کیا کرے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تو بچے ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تو آپ کے غلام ہیں، یعنی ان پر بھی اعتراض کیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، جو نہ بچہ تھا نہ غلام تھا نہ اس کی کوئی اور بات تھی، بلکہ مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، تو سب مخالفین کے منہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی شخصیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جب دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزن ایمانا امتی کلھا مع ایمان ابی بکر لرجح ایمان ابی بکر، اگر ایک ترازو میں پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک ترازو میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہوگا۔ یعنی کیا شان ہے ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا اسلام قبول کرنا کوئی عام بات نہ تھی، اس لیے کہ ان کی دانشمندی، فہم و فراست، ان کی مینروی کی وجہ سے قریش میں ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر۔ اور پھر صحابہ کرام میں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی 4 پشت صحابی ہو، والدین مسلمان، خود ایمان لائے، بیٹے مسلمان، پوتے مسلمان، 4 پشتوں تک صحابی رہے، یعنی یہ شان بھی اللہ نے حضرت ابوبکر کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہے۔ یعنی وہ صحابہ جو غلام تھے انہیں اسلام کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھی، جس طرح حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کو خرید کر حضرت ابوبکر نے آزاد کیا۔ اسلام کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سفر ہجرت میں دیکھیں آپ ساتھ ہیں،
تمام غزوات میں شرکت ہے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مسلمانوں کا پہلا امیر حج مقرر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر امام بنایا ابو بکر کو، جو اپنی زندگی میں آپ نے کھڑا کیا، تو کیا وہ آپ کی زندگی کے بعد مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا؟ کتنی بڑی اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خطاب حضرت ابو بکر کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ خلفاء کا مابعد میں امیر المؤمنین کہہ کر پکارا جاتا تھا، صرف خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے، اسی بنا پر دوستی کا رشتہ قائم ہوا۔ چنانچہ اسی تعلقات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت ابو بکر نے بھی دعوت اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب اور بت پرستی نہیں کی۔ دنیا کے اندر انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو تو کہتے ہیں اس کے دوستوں کا حال احوال پوچھو، اس کے گیلڈرنگ کو دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پاکیزہ اور عمدہ اخلاق کے حامل تھے، اور آپ کی دوستیاں بھی پاکیزہ تھیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ طبیعتیں پاکیزہ طبیعتوں کی طرف میلان رکھتی ہے، اور یہی پاکیزہ دوستیاں انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے صفات سے عمدہ اخلاق کے حامل بنے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مزید پاکیزگی میں نکھار آیا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن یہ ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کی جو متقی ہے، یعنی وہ دوستیاں جو تقوی کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر ہو، وہ آخرت میں بھی نفع دے گی۔ اس لیے تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی ولایت کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہ جو ولایت اور صحابی ہونے میں سب سے اعلیٰ مقام ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دوستی کے بدولت ملا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب اس آگ سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ بڑا متقی ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابو بکر تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر دنیا میں جو دوستیاں کی جاتی ہے دو طرح کی ہوتی، ایک دوستی وہ جو اللہ کے لیے ہو، اور ایک دوستی وہ جو دنیاوی مفاد کے لیے ہوتی۔ دنیاوی مفاد کے لیے دوستی تا دیر فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، بلکہ دنیاوی دوستی تو صرف مقاصد کے لیے ہوتی ہے، مقصد ختم تو دوستی ختم۔ جبکہ اللہ کے لیے دوستی ہونے والی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر کی دوستی اللہ کے لیے اور محبت رسول کے لیے، اور اس کا ثبوت بھی حضرت ابوبکر نے عملی طور پر پیش کیا، اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹایا۔ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ ہر غزوے میں آپ نے اپنا مال دیا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر میرا وہ محسن ہے جن کے احسانات کا بدلہ اللہ آخر میں دے گا، آخرت میں دے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر نے اپنے لخت جگر بیٹی حضرت عائشہ آپ کی نکاح میں دی۔ یہ دونوں قربانی، یعنی مال بھی آپ پر نچھاور کیا، اپنے جان کا ٹکڑا بھی آپ کے نکاح میں دیا۔ یہ دونوں قربانیاں ابوبکر صدیق کے سچے دوست ہونے کی بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ جب انسان دوستی میں سچا ہو اور وہ دوستی بھی صرف اللہ کے لیے ہو تو پھر اس دوستی میں وہ اپنا مال بھی لگاتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، سب کچھ قربان کرنے میں پھر جھجک محسوس نہیں کرتا، جس طرح حضرت ابوبکر نے نبی کے حکم پر سب کچھ قربان کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستی سے متعلق بھی ہمیں تعلیمات دی۔ فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،
تو دیکھیں کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ لہٰذا آج ہماری دوستیاں بھی دینداری کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی۔ یہ دوستی دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا المرء مع من احب، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی ہوگی، یہ دنیا میں بھی کارآمد ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اگر دوستی غلط لوگوں سے ہوگی تو بسا اوقات دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بری دوستی کا انجام برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ برا دوست قیامت میں کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا کہ میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بسا اوقات دوستی انسان کو ناکامی اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک طبیعتوں والے ناپاک طبیعتوں کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں، تو ایسے دوستیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ غلط دوستیاں، گناہ کی بنیاد پر ہونے والی دوستیاں، گمراہی کی طرف لے جانے والی دوستیاں، برے محفلوں کی طرف راغب کرنے والی دوستیاں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اصل دوست تو وہ ہے، اصل دوستی تو وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، جو دین کی بنیاد پر ہو، جو دوستی انسان کو نیکی تک کی طرف لے کر جائے، اچھے صحبت کی طرف جو دوست انسان کو لے کر جائے، یہ اصل دوستی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی سے ہمیں یہ دوستی کے اوصاف ملتے ہیں اور یہ دوستی کے بارے میں سبق ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے، اچھی صحبت نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔